کچھ لوگ انہیں مجاہد آزادی کہتے ہیں، کچھ انہیں بغاوت کا نشان سمجھتے ہیں اور کچھ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کبھی مرے ہی نہیں۔ یہ کہانی ہے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی، اس شخص کی جس نے برطانوی سلطنت کو چیلنج کیا اور پھر دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ 1930 کی دہائی، ہندوستان غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ آزادی کی تحریک دو راستوں میں بٹ چکی تھی، ایک راستہ گاندھی جی کا امن اور عدم تشدد کا، اور دوسرا راستہ سبھاش چندر بوس کا انقلاب کا۔ آزادی مانگی نہیں جاتی، چھینی جاتی ہے۔ بوس نوجوان، ذہین اور بے خوف تھے۔ وہ کانگریس کے صدر بنے 2 بار، لیکن ان کے خیالات گاندھی جی سے بالکل مختلف تھے۔ تشدد صرف زنجیروں کو بڑھاتا ہے سبھاش، اور خاموشی غلامی کو پھیلاتی ہے۔ یوں وہ اپنے راستے پر نکل پڑے، ایک ایسا راستہ جو انہیں ہیرو بھی بنائے گا اور ایک بھید بھی۔ 1941 برطانوی حکومت نے سبھاش کو نظر بند کر دیا، مگر ان کے ذہن میں ایک انوکھا منصوبہ تھا۔ ایک رات سبھاش چندر بوس نے بھیس بدلا ایک مسلمان انشورنس ایجنٹ ضیاء الدین کے روپ میں، اور برطانوی انٹیلیجنس کی آنکھوں کے سامنے کلکتہ سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے ہزاروں میل کا سفر کیا، ہندوستان، افغانستان، روس، اور آخر کار جا پہنچے جرمنی۔ برلن میں بوس نے نازی افسران سے ملاقات کی، یہاں تک کہ خود ہٹلر سے بھی۔ ہٹلر: تم برطانویوں سے لڑنا چاہتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بوس: میرے لیے نہیں، میرے وطن کی آزادی کے لیے۔ جرمنوں کی مدد سے بوس نے فری انڈیا سینٹر اور آزاد ہند ریڈیو قائم کیا، جہاں سے وہ ہندوستانیوں کو پیغام دیتے۔ ریڈیو پر بوس: بھائیوں اور بہنوں، آزادی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ 1943 جنگ ایشیا میں پہنچ چکی تھی۔ بوس جاپان گئے اور وہاں انہوں نے ایک نئی فوج بنائی، آزاد ہند فوج یا انڈین نیشنل آرمی، INA۔ بوس: مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ ہزاروں مرد و عورتیں اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے جاپانی فوج کے ساتھ مل کر برطانوی راج کے خلاف جنگ لڑی۔ ایک لمحے کے لیے آزاد ہند کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پر لہرایا، امفال کے قریب۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جاپان جنگ ہارنے لگا، INA کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور بوس کا خواب مٹنے لگا۔ 18 اگست 1945 سبھاش چندر بوس تائیوان سے ایک جاپانی جہاز پر سوار ہوئے۔ کچھ گھنٹوں بعد جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ گواہ: جہاز آگ کی لپیٹ میں تھا۔ ہم نے نیتا جی کو دیکھا، لیکن ان کا چہرہ پہچانا نہیں جا سکا۔ جاپان نے اعلان کیا، نیتا جی ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ نے تصدیق کر دی، مگر ہندوستان میں لوگ ماننے کو تیار نہ تھے۔ بوڑھا شخص: نیتا جی نہیں مر سکتے، وہ ایک دن لوٹیں گے۔ سال گزرتے گئے، لیکن ایک کے بعد ایک خبر آنے لگی۔ کسی نے کہا وہ نیپال میں دیکھے گئے، کسی نے کہا برما میں، اور کچھ نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمالیہ میں گمنامی بابا کے روپ میں زندہ ہیں۔ وہ بولتے نہیں تھے، مگر ان کی تحریر اور ان کی چیزیں بوس سے مشابہ تھیں۔ کیا وہ واقعی زندہ تھے یا صرف لوگوں کا یقین؟ یہ بھید آج تک باقی ہے۔ سبھاش چندر بوس شاید دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی آواز آج بھی گونجتی ہے، ہر اس دل میں جو آزادی چاہتا ہے۔ چاہے وہ ہوائی حادثے میں مارے گئے ہوں یا خاموشی میں جی رہے ہوں، ایک بات طے ہے، انہوں نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایک انسان کی آگ بھی پوری قوم کو جلا سکتی۔